میں اس وقت بہت زیادہ پریشان حالت میں ہسپتال میں موجود تھا، کیونکہ ہسپتال میں آج میں اپنے باپ کو بہت تشویشناک حالت میں لایا تھا، جسے شاید دل کا دورہ پڑا تھا۔ ابھی کچھ بھی واضح نہیں تھا، کیونکہ میرے باپ کو سیدھا ایمرجنسی روم میں لے جایا گیا تھا، اور اس کے بعد سے ابھی تک کوئی ڈاکٹر باہر نہیں آیا تھا کہ مجھے بتا سکے کہ در حقیقت میرے باپ کو کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے میں مختلف سوچوں میں گم اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ کی صحت کے لیے دعائیں کرتا ایمرجنسی کے باہر ٹہل رہا تھا۔ اس کے ساتھ مجھے گھر میں موجود اپنی چھوٹی بہنوں کا بھی بار بار خیال آ رہا تھا، جو آج یقیناً گھر میں اکیلی تھی، تو میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ان کے پاس رہوں یا پھر یہاں اپنے باپ کی دیکھ بھال کروں۔ آخر تھک ہار کر میں نے اپنی بہنوں کو فون کرتے انہیں ابو کی طبیعت بہتر ہونے کا بتاتے ساتھ انہیں کہا کہ وہ ساتھ والی ہمسائی سے کسی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے بلا لیں، کیونکہ میرا آج گھر واپس آنا مشکل تھا۔ اس موقع پر مجھے اپنی ماں کی شدت سے یاد آئی تھی، جو کچھ سال پہلے اچانک ہی ہارٹ اٹیک آنے پر وفات پا گئی تھی۔ اگر وہ ہوتی تو میری مشکلات اور پریشانیوں میں کافی کمی ہوتی۔ ماں کے چلے جانے کے بعد سے میرا اور میری بہنوں کا لگاؤ ابو سے بہت بڑھ گیا تھا۔ شاید دل میں کہیں یہ ڈر بیٹھ گیا تھا کہ ابو بھی ہمیں چھوڑ نہ جائیں، اس لیے آج دل بہت سہما سا تھا اور کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں تھا۔ میں اپنی ماں کی یاد آتے افسردہ سا کھڑا تھا کہ اسی وقت میرے ابو کا علاج کرنے والے ڈاکٹر باہر آئے، اور جب یہ بتایا کہ میرے ابو کی حالت اب خطرے سے باہر ہے تو میں بہت زیادہ خوش ہو گیا، لیکن ان کے منہ سے نکلنے والی اگلی بات نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا، اور میں ساکت سا کھڑا سامنے موجود ڈاکٹر کا چہرہ دیکھتے جیسے ان کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرے ابو کے دل کے وال بند ہو چکے ہیں، جنہیں کھولنے کے لیے انہیں آپریشن کرنا پڑے گا، جس کے لیے 10 لاکھ روپے کی ضرورت پڑے گی۔ اپنے ابو کی اتنی خراب حالت کا سن کر میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ مجھے پیسوں کے لیے بھی پریشانی لگ گئی تھی۔ 10 لاکھ روپے کوئی معمولی رقم نہیں تھی، ہمارے لیے تو بالکل بھی نہیں، جن کا ایک مہینے کا گزارا مشکل سے ہوتا ہو۔ ابو کافی عرصے سے چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گھر پر ہی رہتے تھے، اور میں گھر کا اکیلا کمانے والا تھا۔ اتنا کما لیتا تھا کہ گھر کا گزر بسر آسانی سے ہو جاتا، لیکن اس میں سے کچھ بچت کرنے کا کبھی احساس ہی نہیں ہوا، اور نہ ہی اتنے پیسے ہوتے کہ آسانی سے ان میں سے کچھ بچا سکوں۔ میں نے اپنے ہر جاننے والے سے رابطہ کیا، لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ اتنی پریشانی میں میری بھوک و پیاس مٹ چکی تھی۔ میں نے اپنی اکلوتی ملکیت گھر کو بیچنے کا سوچا۔ میں نے ابھی تک ابو کو ان کے آپریشن اور پیسوں کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ جانتا تھا کہ وہ مجھے کبھی بھی خود کی بیماری پر اتنے پیسوں کے خرچ کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ ابو ان دنوں ہسپتال میں داخل تھے، اس لیے مجھے گھر بیچنے کے لیے اتنی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، لیکن یہ بات اچھے سے جانتا تھا کہ گھر واپسی پر جب انہیں پتہ چلے گا تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوں گے۔ جیسے تیسے کر کے گھر بیچ کر ابو کے آپریشن کے لیے ہسپتال میں پیسے جمع کروائے۔ جیسے ہی میں نے آپریشن کے پیسے جمع کروائے تو ہسپتال والوں نے آگے سے مجھے ابو کا آپریشن شروع کرنے سے پہلے ایک پرچہ لا تھمایا، جس پر مجھے سائن کرنے تھے، اور جب میں نے اس پرچی پر تحریر پڑھی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ اس پر لکھا تھا کہ ابو کے آپریشن کے کامیاب ہونے کی گارنٹی وہ نہیں دیں گے، اور اس دوران ابو پر کسی قسم کی معذوری بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ لیکن دل میں وسوسے پیدا ہو چکے تھے، اور پھر واقعی ابو دوبارہ اپنی ٹانگوں پر چل نہیں پائے تھے۔ سب کچھ میری توقعات کے برعکس ہوتا چلا گیا تھا، اور اب گھر کے نئے مالکان مجھے ایک آفت کی طرح معلوم ہو رہے تھے، کیونکہ ان کے دکھائی دیتے تیور کافی جارحانہ سے لگ رہے تھے۔ پھر جلدی جلدی سارا گھر کا سامان سمیٹا اور ایک بڑے ٹرک پر سامان لوڈ کروا لیا، لیکن اب میرے پاس ٹرک والے کو بتانے کے لیے وہ جگہ نہیں تھی جہاں پر وہ ہمارے گھر کا سامان لے جاتا۔ مجھے اپنے سامنے اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہو رہا تھا۔ ٹرک ڈرائیور مجھے یوں پریشان حال دیکھ کر میری مجبوری سمجھ گیا، اور پھر اس نے میرے ساتھ مل کر مجھے کم کرائے والا گھر تلاش کرنے میں ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس کرائے کے گھر میں رہتے ابو بہت خاموش سے ہو گئے تھے، شاید انہیں اپنا اتنی محنت سے بنایا گھر بھول نہیں پا رہا تھا۔ اپنے بستر پر لیٹے باپ کی بے بسی اور اپنی شادی کی عمر کو پہنچتی بہنوں کو دیکھتے مجھے لگتا شاید میں پاگل ہو رہا ہوں، کیونکہ میں اب اپنے کام والی جگہ پر چڑچڑا پن دکھاتا تھا، اکثر کام سے نکال دیا جاتا تھا۔ ایک دن میں ایک جگہ افسردہ سا بیٹھا سڑک پر آتی جاتی گاڑیوں کو تکتا جا رہا تھا، جب ایک گاڑی میرے پاس آ کر رکی اور اس میں سے ایک شخص نکلا، سامنے موجودہ بڑی سی بیکری کے اندر چلا گیا۔ میں اپنی سوچوں میں گم اس پر نظریں ٹکائے بیٹھا رہا، لیکن جب وہ اپنی گاڑی کی طرف واپس آیا تو اس کے پاس بہت سارے شاپر تھے۔ میں اس دن پہلی بار ایسے ہی بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی طرف چل پڑا اور اس سے مدد مانگنے لگا۔ مجھے اپنا آپ اس وقت بھکاریوں جیسا لگ رہا تھا، لیکن شاید بھوک سب کچھ بھلا دیتی ہے۔
مجھے لگا تھا کہ سامنے موجود انسان مجھے دیکھتے ہی دھتکار دے گا یا پھر میری بات سنتے ہوئے بھی انسنی کرتے وہاں سے چلا جائے گا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس انسان نے میری مدد کرنے کے لیے حامی بھر لی۔ اس نے مجھے اپنا پتہ بتایا اور کہا کہ میں وہاں آ جاؤں تو میرے بارے میں سب جان کر کام کے متعلق سوچے گا۔ میں اگلے ہی دن اپنی موجودہ حلیہ میں کچھ سدھار لاتا اس گاڑی والے انسان کے دیے پتے پر جا پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ آ گیا اور میں احتراماً کھڑا ہو گیا۔ اس نے خود بیٹھنے کے ساتھ مجھے بھی اپنے سامنے بیٹھ جانے کو کہا۔ وہ شخص کچھ پل کے لیے مجھے بغور تکتا رہا اور پھر بولا کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں، اور اس کی بیٹی سے شادی کرنے سے یقیناً میری زندگی بدل جانے والی تھی۔ آخر کافی سوچ بچار کے بعد میں نے بڑی ہمت سے اس کی بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا اور اسی وقت وہاں سے جانے کے لیے اٹھا تھا۔ شاید جانتا تھا کہ اب اس جگہ سے بھی مجھے کچھ نہیں ملے گا، لیکن میں ابھی آگے ایک قدم ہی بڑھا پایا تھا جب اس شخص نے بڑے روبدار انداز میں مجھے رکنے کے لیے کہا تھا کہ وہ اس طرح مجھے گھورتے ہوئے بولا کہ میں اس کی مرضی کے بغیر اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا، اور اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ مجھے کسی بھی جھوٹے کیس میں جیل بھجوانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب میرے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا، مجھے کسی بھی حالت میں اس شخص کی بات ماننی ہی پڑی تھی۔ میں حیران و پریشان سا بیٹھا تھا کہ وہیں پر مولوی صاحب آ گئے اور میں اس حیرانگی میں نکاح قبول کرتا نکاح پیپر پر سائن کرتا رہا۔ نکاح ہوتے ہی اب میرے دل میں اپنی بیوی سے ملنے کی ایک بے چینی سی پھیلنے لگی تھی۔ جیسے ہی رات ہوئی اس نے مجھے اپنی بیٹی کا کمرہ دکھایا اور اس کے پاس جانے کو کہا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی دھیمے قدموں سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولتے کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی مجھے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے بھی اسی وقت میری طرف دیکھا تو اسے دیکھ کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا، کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسے مکمل طور پر دیکھتے ہی میں ایک جھٹکے سے 2 قدم پیچھے ہوا تھا اور اب میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، کیونکہ وہ لڑکی اپنی آدھی ٹانگوں کے بغیر تھی۔ مجھے اس کے باپ کا خود سے زبردستی نکاح کا مقصد بھی سمجھ آنے لگا تھا۔ یقیناً اس کی اپاہج بیٹی سے کوئی شادی کرنے کو تیار ہی نہیں ہوگا، تبھی تو اس نے یہ راستہ نکالا۔ مجھے اس لڑکی کے اتنے خوبصورت ہونے کے ساتھ اس کے ادھورے پن پر دلی طور پر دکھ ہوا تھا۔ شروعات کرنے سے پہلے ایک دوسرے کو اپنے بارے میں بتانے کا فیصلہ کیا تھا، اور میری باتوں کو سنتے مجھے ایسے لگا جیسے میری بیوی کے چہرے پر اطمینان پھیلنے لگا ہے، کیونکہ میری بیوی نے اپنے بارے میں جو پہلی بات بتائی وہی میرے لیے بہت زیادہ چونکا دینے والی بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ یہ اس کی دوسری شادی ہے اور اس کی پہلی شادی ٹوٹنے کی وجہ اس کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں اپنی دونوں ٹانگوں کو کھو دینا ہے۔ میں نے اپنی بیوی کو دل سے قبول کر لیا تھا، جس کے بعد میرے انکار کے باوجود وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھنے پر آمادہ کر گئے، اور میں جو اس گاڑی والے انسان کو اچھا انسان سمجھتا تھا وہ واقعی میرے لیے ایک اچھا انسان ثابت ہوا۔ بس وہ تھوڑا اپنی بیٹی کی محبت میں خود غرض ہوتے میرے ساتھ زبردستی کرنے پر مجبور ہوا تھا، لیکن اب اپنی بیٹی کی حقیقی خوشی کا اندازہ ہوتے ہی اس نے مجھ سے معافی مانگتے مجھے اپنے بیٹے کے برابر جگہ دے دی تھی، اور میں اتنا سب کچھ ہو جانے پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے نہیں تھکتا۔ میرے جو خواب ادھورے اور ناممکن سے معلوم ہوتے تھے وہ سب اب پورے ہوتے چلے گئے، اور میری زندگی بھی پرسکون ماحول میں داخل ہوتی مجھے زندگی کی خوبصورت سے روشناس کر گئی تھی۔